عشق نبی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں کی گوشہ محل میں آزمائش۔ گستاخ و ملعون کے خلاف اپنے جمہوری ہتھیار اوٹ کے استعمال کا بہترین موقع۔ گوشہ محل حلقے میں 80,000 سے زائد مسلم رائے دہندے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آل، اپنا مال اور اپنے آپ کو قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے دعوے، ہماری باتیں صرف زبان تک محدود رہتی ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ یہ سب کچھ منہ زبانی یا زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی و ملعون گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم کچھ وقت کے لیے چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں کی، ان کے مفادات کی، ان کی زندگیوں کی، ان کی خوشیوں و مسرت کی فکر ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم میں جو دینی حمیت و غیرت ہونی چاہیے وہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں دفن ہو گئی ہے۔ دوستو، جہاں تک گستاخ و ملعون کا سوال ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں 30 نومبر کو رائے دہی ہوگی حلقہ اسمبلی گوشہ محل، خاص طور پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والوں کے لیے ایک آزمائش کا مقام بن گیا ہے، کیونکہ 2014 اور 2018 کے اسمبلی انتخابات میں ہماری گنہگار نظروں نے دیکھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان و مال، آل و اولاد کو قربان کرنے والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ ان کے پاس اوٹ کی شکل میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہتھیار تھا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والوں نے پولنگ بوتھ تک جا کر گستاخ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرنے کی زحمت نہیں کی۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہاری سوچ و فکر تمہارے منصوبوں سے اچھی طرح واقف رہتا ہے، تمہاری نیت، تمہارے ارادے اس سے ڈھکے چھپے نہیں رہتے۔ ہم نے شہر میں مختلف لوگوں سے بات کی جن میں اکثر تعلیم یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اب جب کہ گستاخ اور ملعون گوشہ محل سے مقابلہ کر رہا ہے، گوشہ محل کے ان رائے دہندوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اوٹ کی شکل میں انہیں ایک ہتھیار دیا ہے، وہ 30 نومبر کو صبح اپنی اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے گستاخ رسول کی شکست کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ حلقہ اسمبلی گوشہ محل افضل گنج، آغا پورہ، سلطان بازار، موزم جاہی مارکیٹ، نامپلی اسٹیشن روڈ، بشیر باغ کے کچھ حصہ اور جھرا کے ایک حصے پر مشتمل ہے۔ اس حلقے میں رائے دہندوں کی جملہ تعداد 2,66,909 ہے، جن میں 1,39,526 مرد ووٹرز اور 1,27,350 خاتون ووٹرز شامل ہیں۔ جہاں تک مسلم ووٹرز کا سوال ہے، ان کی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ عیسائی رائے دہندوں کی تعداد 15,000 اور سکھ رائے دہندوں کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2014 اور 2018 میں ملعون راجہ سنگھ نے 46,753 اور 17,734 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے ہم رائے دہندے خواب غفلت میں پڑے نہیں رہتے تو اس ملعون اور گستاخ کو ضرور شکست ہوتی۔ یاد رکھیں، جس طرح حیدرآباد کے پارلیمانی انتخابات میں اسد الدین اویسی کو گوشہ محل سے 40,000 ووٹ حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہم یہ سوچ کر گستاخ و ملعون کو شکست دے کر رہیں گے تو یقیناً اسے شکست ہوگی۔ اگر ہم حقیقت میں عاشق رسول ہیں، اپنے دلوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو عبرتناک سزا اس کی ناکامی کی شکل میں دیتے ہیں تو ووٹ ہمارے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے، ورنہ دین و دنیا دونوں میں ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ ووٹ کے استعمال سے ہمارا گریز گستاخ و ملعون کی کامیابی کی راہ ہموار کرے گا۔ اس لیے اگر تمہارے دلوں میں محبت نبی موجود ہو تو 30 نومبر کی صبح نکلو اور گستاخ و ملعون کے خلاف اپنے ووٹ جمہوری ہتھیار کا استعمال ضرور کرو۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔